خدا ان کی تعریف ہو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ پیارے عزیزو، ہم مکاشفہ کی کتاب کے 6 باب میں جب خدا کا برہ یسوع ناصری مہریں کھولتے ہیں اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اب ہم تیسری آیت کو اور چوتھی آیت کو پڑھیں گے جس میں یسوع ناصری خدا کا برہ دوسری مہر کو کھولتے ہیں۔ کل ہم نے سیکھا تھا کہ جب یسوع نے پہلی مہر کھولی تو سفید گھوڑے کا سوار جو مخالف مسیح ہے وہ نمودار ہوتا ہے، اور اب کیا ہوگا دیکھیں تیسری اور چوتھی آیت میں کیا لکھا ہے۔ اور جب اس نے دوسری مہر کھولی تو میں نے دوسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ۔ پھر ایک اور گھوڑا نکلا جس کا رنگ لال تھا۔ اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے صلہ اٹھا لے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں، اور اسے ایک بڑی تلوار دی گئی۔ آمین۔ پیارے عزیزو، دوسری مہر کے کھلتے ہی ایک لال رنگ کے گھوڑے پر سوار جو ہے وہ نمودار ہوتا ہے، اور اسے ایک بڑی تلوار دی جاتی ہے، اور اسے یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ زمین پر سے صلہ اٹھا لے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اسے تمام روئے زمین پر اختیار دیا گیا کہ پوری روئے زمین پر سے صلہ اٹھا لے۔ نسل انسانی کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا ہولناک واقعہ نہیں پیش آیا کہ تمام روئے زمین پر سے صلہ کو اٹھا لیا جائے۔ کیوں؟ کہ جو پہلی مہر میں نمودار ہوا تھا، ظاہر ہوا تھا، وہ مخالف مسیح تھا۔ اور جیسا میں نے سکھایا تھا کہ یسوع نے ابلیس کے تعلق سے ہمیں کیا بتا رکھا ہے یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب میں، کہ وہ چرانے، مارنے اور ہلاک کرنے کو آتا ہے۔ ہلاکت ہی اس کا نصب العین ہے، یہی اس کا مقصد ہے۔ اس لیے جب دوسرا سوار جو لال گھوڑے پر سوار ہے وہ آتا ہے، اس کے بعد جو ایک سیریز ہے، ایک ترتیب سے آ رہے ہیں کہ پہلے تو وہ صلح کے پیغام لے کر آ رہا ہے دنیا میں تاکہ وہ دنیا میں مقبول ہو جائے اور دنیا اسے ہاتھوں ہاتھ لے، اور اس کے بعد ہی پھر جب وہ اپنا سکہ جما لیتا ہے تو ایک دم اپنے بدترین اور برے منصوبوں کو عمل میں لانے کے لیے زمین پر قتل و غارت کا سما برپا کر دیتا ہے، کیونکہ اسے فتح کرنے کا اختیار دے دیا گیا تھا۔ اس لیے جب اگلا سوار نظر آتا ہے اس کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ زمین پر سے صلہ اٹھا لے، اور کیا ہو کہ دنیا میں جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیں۔ میرے پیارے عزیزو، نسل انسانی کی تاریخ میں قتل و غارت، جنگ و جدل ہمیشہ ہی موجود رہے ہیں، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہو رہی۔ لیکن اس بڑی مصیبت کے دور میں جو 7 مہروں کے کھلنے سے شروع ہوتی ہے، جو بھی چیزیں زمین پر آئیں گی وہ گلوبل ہوں گی، پوری روئے زمین اس کے قبضہ میں ہوگی۔ اگر صلح کو اٹھا لیا جائے گا تو پوری زمین پر سے اٹھا لیا جائے گا۔ آگے جو کچھ بھی رونما ہونا ہے وہ پوری روئے زمین پر ہونا ہے۔ نارملی انسانی تاریخ میں یہ ہوتا رہا ہے کہ زمین کے کسی حصے پر کچھ ہو رہا ہوتا ہے یا زمین کے کسی بڑے حصے پر کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد جب مہریں کھولنے کا دور شروع ہوگا تو روئے زمین پر جو کچھ بھی ہوگا وہ گلوبلی ہوگا، زمین کے کسی خاص حصے پر نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک علاقے، ہر ایک ملک، ہر ایک ساحل، ہر ایک جزیرے پر جہاں جہاں انسان بستے ہوں گے وہاں پر جنگ و جدل اور جھگڑے اور فساد کی روح جو ہے وہ قبضہ کر لے گی، اور لوگوں کی عقلیں ایسی ماری جائیں گی کہ وہ ایک دوسرے سے نفرت سے بھرے ہوئے ایک دوسرے کو قتل و غارت کا سما برپا کر دیں گے، اور لوگ
بغیر کسی وجہ کے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیں گے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ نفرت تو ویسے ہی بڑھتی جا رہی ہے اکانومی کے خراب ہونے کی وجہ سے. جیب میں پیسے اتنے نہیں ہوتے کہ انسان اپنا خرچہ صحیح طریقے سے چلا سکے. انسان اس لیے ٹینشن کا اور غمگینی اور اداسی کا اور مایوسی کا شکار ہوا جو انسان ہے، جب یہ چلتے چلتے اس زمانہ میں پہنچ جائے گا جہاں اس کے پاس زندہ رہنے کے وسائل اسے بہت کم نظر آ رہے ہوں گے، تو کیا ہوگا؟ نفرت اور غصہ تو اپنی پیک پر چلا جائے گا. یہ نفرت اور غصہ انسانی گراوٹ اور انسان کے گناہ میں گرنے ہی کی وجہ سے انسان میں آیا تھا. اس لیے بربادی جب کمال کو پہنچے گی تو قتل و غارت جب شروع ہوگی، لوگ ایک دوسرے کو ماریں گے، تو یہ ایسی ہولناک ہوگی جیسی روئے زمین پر انسانوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. جیسا کہ اس لال گھوڑے کے سوار کو جو چیز اس کے ہاتھ میں نظر آتی ہے وہ تلوار ہے. اسے ایک تلوار دی گئی ہے. تلوار ہے ہی جنگیں کرنے کا ذریعہ، قتل و غارت کا ذریعہ، اور یہ نشان ہی ایسا ہے، یہ ٹول ہی ایسا ہے، یہ ہتھیار ہی ایسا ہے جو انسانوں کو قتل کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے. تلوار کا مطلب ہی ہے کہ اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ لوگوں کو قتل کرتا چلا جائے. تو تمام روئے زمین پر وہ بے شمار قتل ہونے کا ٹائم لوگوں کا شروع ہو جائے گا، اور لوگ ذرا ذرا سی چھوٹی چھوٹی بات پر بھی ایک دوسرے کو قتل کریں گے. اگر ہم آج کے اخباروں کو ہی دیکھیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ قتل و غارت اور دھماکوں سے، ایکسیڈنٹس سے لوگ مر رہے ہوتے ہیں. دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ روز مرتے ہیں. لیکن کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس بڑی مصیبت کے دور میں جب خاص طور پر تمام روئے زمین کو قتل و غارت اپنی لپیٹ میں لے لے گی؟ ہمیں آج بھی لگتا ہے کہ تمام روئے زمین پر قتل و غارت نے زمین کو پوری اپنے لپیٹ میں لیا ہوا، لیکن یہ وہ سکیل نہیں ہے جو اس وقت ہوگا. ایسے بڑے پیمانے پر قتل و غارت ہوگی انسانوں کی کہ انسانی تاریخ میں ویسا پہلے کبھی نہیں ہوا. اگر ہم انسانی تاریخ کی 10 بدترین جنگوں کے متعلق پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو دوسری جنگ عظیم تھی، آج تک کی انسانی تاریخ کی سب سے بڑی قتل و غارت جو ہوئی اس جنگ عظیم میں ہوئی تھی، جو دوسری جنگ عظیم کہلاتی ورلڈ وار 2، جو 1939 سے لے کر 1945 تک جاری رہی. اور ایک محتاط اندازے کے مطابق اس جنگ میں 7 کروڑ لوگ 6 سالوں کے دوران مارے گئے تھے. اور پھر جو اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ ہے جو جنگ، وہ 1937 سے 1945 میں چائنا اور جاپان کے درمیان میں ہوئی تھی، جس میں تقریباً 2.5 کروڑ لوگ مارے گئے تھے. اب میں صرف 2 ہی جنگوں کا حوالہ دے رہا ہوں، زیادہ لمبی تفصیلیں نہیں بتانے کی ضرورت. اگر انسانی تاریخ میں پچھلے 100 سالوں میں جو بڑی جنگیں ہوئی ہیں ان میں 2.5 کروڑ 7 کروڑ کے جو ہیں وہ اعداد و شمار ہم سوچتے ہیں، تو اس وقت تو آبادی بھی دنیا کی اتنی نہیں تھی. 1805-4 تک دنیا کی آبادی صرف 1 ارب تھی، اور پھر 1927 میں دنیا کی آبادی 2 ارب تھی. یعنی دوسری جنگ عظیم کے وقت دنیا کی آبادی تو زیادہ ہے ہی نہیں تھی، اگر ان میں سے اس وقت صرف
2.5 کروڑ اور 7 کروڑ لوگ مر رہے تھے جو پہلے اور دوسرے نمبر کے جو اعداد و شمار ہیں. تو اگر آج قتل و غارت اور جنگ و جدل کا سماج شروع ہو جائے تو تعداد کئی کروڑوں میں جائے گی. اور اس وقت تو وہ محدود سے علاقوں میں جنگیں ہو رہی تھی. سارے ملک پہلی جنگ عظیم میں بھی شامل نہیں ہوئے تھے اور دوسری جنگ عظیم میں بھی شامل نہیں ہوئے تھے. سب ملکوں میں جنگ نہیں ہوئی تھی. اور کلام خدا یہ سکھا رہا ہے کہ جب پہلی مور کھلے گی اور اس کے بعد دوسری مور کھلے گی، لال رنگ کا جو گھوڑے کا سوار ہے، تو وہ تمام روئے زمین پر سے صلح کو اٹھا لے گا اور لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے. تو کتنے لوگ قتل ہوں گے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. کئی کروڑ لوگ جو ہے نا وہ تھوڑے ہی عرصے میں مارے جائیں گے. یہ دوسری مہر ہے. کیوں کہ اس گھوڑے کا سوار جو ہے اس کو تلوار دی گئی ہے کہ وہ قتل کرے، اور اختیار دیا گیا ہے کہ جو کچھ کرے وہ تمام روئے زمین پر ہو. کسی خاص ملک، کسی خاص علاقے، کسی خاص بر اعظم پر نہیں، بلکہ تمام روئے زمین پر ایک ہی اس وقت جو ہے وہ کام ہو رہا ہو، اور وہ ہے قتل و غارت کا کام.